اور کوئی ہمارے انتخاب پر قوم کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور ڈاکہ ڈال کر وہ ہم پر حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آج تاریخ میں وہ مرحلہ آ رہا ہے جب ہم ایسی قوتوں کو سبق سکھلائیں گے۔ ہمارے ایک جماعت کے ذمہ دار عالم دین تھے، مجھے کہا کہ ہمارے علاقے کے ایک بڑے جاگیردار نے مجھے کہا کہ سائیں آپ تو بڑے شریف لوگ ہیں، آپ کیوں سیاست کرتے ہیں؟ یعنی اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سیاست بدماشوں کا کام ہے اور خود کو بدماش تسلیم کر رہا ہے، اور وہ مجھے نصیحت کرتا ہے کہ آپ تو مولوی صاحب شریف آدمی ہیں، آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیاست کے لغوی معنی کو بھی نہیں جانتے، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ سیاست اردو کا لفظ ہے یا فارسی کا ہے یا عربی کا ہے، یہ بھی ان کو علم نہیں ہوتا، لیکن وہ سیاست مدار کہلاتے ہیں۔ کیا ہمارے علماء نے آج پاکستان میں عام آدمی کے شعور کو بیدار کیا؟ اس کو یہ احساس دلایا کہ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آخری سیاسی نظام تھا، کامل اور مکمل سیاسی نظام تھا۔ كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعد وسيكون بعد خلفاء فيكثرون، میرے بعد جانشین آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے۔ ہمارے علماء کرام کو ایک ہی حدیث یاد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ بس اب اس کے بعد مصلی پر اس کے بغیر کوئی کھڑا ہو جائے، جرت تو کر لو کہ مولوی کے مصلی پر کوئی کھڑا ہو کے آ جائے۔ یہ پیغمبر کا مصلی ہے، اس کا وارث عالم ہے۔ قرآن اور حدیث کے درس میں عالم دین کے علاوہ کوئی مسجد میں بیٹھ تو جائے، تم ہوتے کون ہو؟ یہ تو مسند ہے رسول اللہ کا اور اس کا وارث میں ہوں، تم نہیں ہو۔ جمعہ اور عید کے خطبے میں اس کے ممبر پر کوئی اور آ کے بیٹھ تو جائے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، اس کا وارث میں ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر وراثت کے لفظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو خلافت کے لفظ سے آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ پیغمبر کے جانشین ہم ہیں؟ وَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، میرے بعد جانشین آئیں گے، میرے بڑی تعداد میں امت کے اندر آئیں گے۔ سیاسی حوالے سے پیغمبر کی جانشینی کا تصور کیوں مفقود ہو گیا ہے علماء کرام کے ذہن اور دل سے؟ اس احساس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، پھر جا کر آپ سیرت النبی کا جلسہ کریں تو ہم مانیں گے آپ حق ادا کریں۔ ایک عام سی بات بن گئی ہے، مولوی مسجد میں سیاست کرتا ہے، محراب و منبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی جاہلانہ بات اور ہو نہیں سکتی۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لاؤ۔ پیر جاز ہاشمی صاحب، ہمارے علاقے میں ایک زمانے میں الیکشن ہو رہے تھے، عام انتخابات، تو رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں تھے۔ اب رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کے دن ہوتے ہیں۔ اب آپ کے لاہور جیسے شہر میں اگر ہم فی مسجد اوسط معتکفین کا نکالیں تو لاکھوں کی تعداد میں شاید لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ پھر ووٹ تو بند ہو گیا نا مولویوں کا، مذہبی ووٹ ہوگا نا، جو اعتکاف کرتے ہیں تو اکثریت ان میں ظاہر ہے کہ مذہبی لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ پرابلم ہمیں ہر جگہ تک پیش ہوا کہ ہمارے تو ہزاروں لوگ
اس وقت مساجد میں ہیں. ایک ضلع کے علماء نے جرت کی, اب باقاعدہ اسٹیج پر اعلان کر دیا کہ معتکفین حضرات سن لو, اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ شرعی ضرورت کے تحت ہوگا, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور اگر آپ کسی خان کے ووٹ کے لیے نکلیں گے تو یہ دنیوی ضرورت ہے اور آپ نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ ہوتی ہے جرت کی بات. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی سیاست کو جانتے ہیں کہ سیاست کس طرح ضرورت شرعی ہے. یہ بن کے دکھاؤ, اس کا احساس لوگوں کو دلاؤ. ہمارے ملک کی سیاست پر کون قابض ہے؟